میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کا اکرام کرو اور ان کو ادب سکھاؤ. اپنی اولاد کی عزت کرو، عزت اکرام، اپنی اولاد کی عزت و اکرام کرو. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحاح ستہ میں کتاب ہے سنن ابن ماجہ شریف، اس کی یہ حدیث پاک ہے. اولاد کا اکرام کیسے کرو؟ یعنی اولاد ماں باپ کی عزت کرے، یہ تو سنا تھا. اب یہ نئی بات سن لی کہ ماں باپ بھی اولاد کا احترام کرے، ان کا اکرام. حدیث کیا لفظ بولے؟ اکرام کا لفظ. اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. اس کا مطلب یہ ہے اولاد کی عزت نفس کی حفاظت کرو، اولاد کی عزت نفس کا احترام کرو. اس کے لیے میں 8 چیزیں آپ کو تیزی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ والدین کی جو 8 غیر دانستہ طور پر غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے کی شخصیت بگڑ جاتی ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ یہ بات اینڈ پر کروں جب سارا مجمع آ جائے، تو تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں. والدین کی غلطیاں میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ماں باپ اولاد سے جتنی محبت کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ جان بوجھ کر وہ کر رہے ہوں گے، تو ہم کہتے ہیں غیر دانستہ غلطیاں. دانستہ نہیں کر رہے لیکن ہے غلط کر رہے. پہلی غلطی جو والدین کرتے ہیں اولاد کی تربیت کرتے ہوئے، وہ ہیں، اس کو کہتے ہیں اوفینسو ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، جارحانہ دل توڑ دینے والے فکرے بچے کے لیے بولتے ہیں. دل توڑنے والے، مثلا تو ہے ہی بدصورت، تو ہے ہی پاگل، تیری شکل ہی باندرا آ رہے، تو سست ہے، تو نالائق ہے. بچے کو ایسا جملہ کہنا جو اس بچے کو بھی جارحانہ کر دے. ایسے جملے جب بچوں سے کہے جاتے ہیں اور بار بار آپ ان جملوں کو بولتے رہتے ہیں، تو بچہ آہستہ آہستہ یہ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید میں واقعی طور پر وہ یعنی برا ہوں. وہ میرا بچہ درمیان والا وہ ممی ڈیڈی بچہ تھا، تو اس کو میں نے 8 سال تک تو وہ ادھر پڑھتا رہا. یہ جو ہمارے پرائیویٹ سکول تھے، تو 9ویں کلاس کے اندر وہ پلر سکول میں داخل کروایا. تو پہلے دن ہی گیا، تو پہلے دن ہی ہمارا اپنا ایک کلچر ہے پرائمری سکول کا، بسم اللہ، اور ہائی سکول کا اور گورنمنٹ سکول کا. پہلے دن جا کے وہ ٹیچر وہ کھڑا تھا ایسے کہیں کلاس کے اندر، کیا او باندرا اینج مار، او باندر دے منہ والیا. اچھا یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور میں نے زندگی میں اس کو باندر کا منہ والا نہیں کہا تھا، ماشاء اللہ باندر کا منہ ہے ہی نہیں. مگر سمجھنے والی بات یہ میں ممبر پہ بیٹھ کر، بچے نے گھر آتے مجھ سے پہلی بات یہ کہی، پاپا میں کیا ہوا پاپا میری شکل بندر کی طرح ہے. میں کہا نہیں میرا پتر، سارے پترا جو تو سونا ہے. میں کہا نہیں سر کہہ رہے تھے. میں کہا پتر گورنمنٹ دے سر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک تو ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے. دیکھو نا، پیرنٹنگ ہے تو ایک ٹیچرز بھی تو ہے نا. ٹیچر ٹریننگ کے اندر آتا ہے یہ چیز کہ آپ بچے کو کیا کہہ رہے ہیں، اور والدین کی ٹریننگ میں بھی یہ آتا ہے آپ بچے کو کیا رہے ہیں. اگر آپ ایک ہی بات، بڑا سادہ جملہ بولوں، آپ کہتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں علماء یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے جائیں. کیوں؟ دل میں بار بار پڑھنے سے اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا یقین آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ روز بچے کو نالائق کہیں گے، شیطان کہیں گے، باندر کہیں گے، لمبا کہیں گے یا پھینا کہیں گے، تو اس کے دل پر اس کے اثرات نہیں آئیں گے. اس سے اس کی شخصیت جو مجروح ہوگی، اس مجروح کرنے میں معاشرہ ذمہ دار نہیں ہوگا، ماں باپ ذمہ دار ہوں گے. جارحانہ انداز بچوں کی تربیت کرتے ہوئے نہ اپنایا جائے. دوسری غلطی اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچے کو بار بار ٹوکتے ہیں، ہر بات پہ ٹوکتے ہیں. تو انج بیٹھیا کیوں ہے، تو انج کھلوتیا کیوں ہے، تو آ کر کے کیوں ٹرنا ہے، تو سر جھکا کے کیوں ٹرنا ہے. بات بات پر جب آپ بچے کو ٹوکتے ہیں تو اس کے اندر خود اعتمادی نہیں آتی. اس کو یقین ہے میں جو بھی کرتا ہوں ٹھیک نہیں کرتا. جب اس کو اپنے آپ پر یقین نہیں ہوگا تو پھر وہ کل کو رشتوں پر بھی یقین نہیں کرے گا. پھر وہ ماں بیٹی پر
پھر بیوی پر شک کرے گا کیونکہ اس کو تو اپنے آپ پر یقین نہیں، وہ ماں پر کیوں یقین کرے، وہ بیوی پر کیوں یقین کرے، وہ بہن کے کردار پہ شک کرے گا، وہ گھر والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس کو وہاں تک لے جانے والے والدین جنہوں نے اس کو بات بات پر ٹوکا اور اس کو سمجھا دیا کہ تو کوئی کام ٹھیک نہیں کرتا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں کوئی کام ٹھیک نہیں کرتا، یہی شخصیت جب پروان چڑھے گی تو وہ غیر یقینی صورتحال میں ساری زندگی گزارے گا، انکمپلیٹ شخصیت ہوگی اس کی، تو وہ اس کے اثرات پھر معاشرے پر بھی آئیں گے، فیملی پر بھی آئیں گے۔ تیسری یہ غلطی ہم ان کو یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سیلفش وشز، یعنی خود غرضی پر مبنی خواہشات، یعنی کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے، کاش تم مر جاتے، کاش میں تمہارا منہ نہ دیکھتا، کاش تم میری بیوی نہ ہوتی، کاش تم میرے بیٹے نہ ہوتے، کاش یہ نہ ہوتا، کاش وہ نہ ہوتا۔ جب اسی چیز کو آپ بار بار رپیٹ کرتے ہیں تو بچے کے اندر سیلف ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس بچہ سب سے زیادہ اعتماد ماں باپ پہ کرتا ہے، سب سے زیادہ بھروسہ ماں باپ پہ کرتا ہے، وہی ماں باپ اس کو بتا رہے ہیں کہ تم تو پیدا ہی نہ ہوتے تو اچھا تھا، تم تو مر جاتے، تم تو تھے ہی نہیں، تم تو ہونے ہی نہیں چاہیے تھا۔ آہستہ آہستہ جب اس کے اندر یہ بات آ جائے گی وہ اپنے آپ سے نفرت کرے گا۔ اب اس کی میں آپ کو علامت بتاؤں، جو بچہ بھوکا رہتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف، جو بندہ اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ بھوکا رہے گا، وہ غصے میں آ کے اپنے آپ کو مارے گا۔ وہ جو غصے میں آ کے اپنے آپ کو مار رہا ہے، اپنے آپ پر غصہ نکال رہا ہے، وہ کل کو کسی اور پر بھی غصہ نکال سکتا ہے۔ تو بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور ایک یہ ہم جملہ بولتے ہیں، تم بوجھ ہو، تم ایک پرابلم ہو، تم ایک مصیبت ہو، خاص طور پر جن گھروں میں میاں بیوی دونوں جاب پر جاتے ہیں، تو جب دونوں جاب سے واپس آتے ہیں تو بچے تو ادھر ہی پڑے ہیں، سارے گھر کے کام بھی پڑے ہیں، اب جس کو کرنے پڑیں گے وہ کہیں گے ایک ہی مصیبت ہے، ایک تو اے مصیبت ہے، کبھی بیٹا مصیبت ہوگا، کبھی ماں مصیبت ہوگا، کبھی بیٹی مصیبت ہوگی، کبھی گھر کے کام بھی مصیبت ہوں گے، اور وہ بار بار بچائیں گے بچوں کو کہ تم بڑی مصیبت ہو یار، باہر کے بھی کام کریں، مزدوریاں بھی کریں، اور تم کو بھی آ کے کیئر کریں۔ تو ایسی جب آپ بار بار بچے کو کہیں گے تم ایک مصیبت ہو، تم میرے اوپر بوجھ ہو، تو ایسا بچہ، اس کی مثال میں دوں، ایک دوست بتا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میرا تجربہ یہ ہے کہ ایسا بچہ فرض کرے بال ملک چلا جائے نا تو ساری زندگی واپس ہی نہیں آتا۔ مجھے بھی اس کی چند مثالیں پتہ ہیں، بس وہ اس کو ساری زندگی بتایا گیا تم ہمارے اوپر بوجھ ہو، تو اب وہ سوچتا ہے کہ یہ بوجھ کم کیسے ہو، میں ماں باپ سے دور چلا جاؤں، تو وہ دور چلا جائے گا، یا تو باہر جائے گا واپس نہیں آئے گا، یا پھر وہ نشے میں لگ کے اپنے حواس کو وہ کنٹرول نہیں ہو رہے تو وہ نشے کی طرف چلا جائے گا۔ ماں باپ کی ذمہ داری میں یہ شامل ہے کہ اولاد کو بوجھ نہ سمجھیں، پھر ایسے الفاظ ان کے سامنے استعمال نہ کریں۔ اس کو کہتے ہیں انہیلدی کمپیریزن۔ تمہارا کزن زیادہ لائق ہے، وہ دیکھو محلے کا فلانا بچہ تم سے اوپر نکل گیا، وہ تم سے آگے نکل گیا، وہ تم سے آگے نکل گیا، وہ اوپر چلا گیا، وہ پاس ہو گیا، تم فیل ہو گیا، اس کے 70% تمہارے 60% وہ آگے ہو گیا۔ لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا یہ انہیلدی کمپیریزن ہے۔ ہیلدی کمپیریزن یہ ہے آپ اپنے آپ کے ساتھ موازنہ کریں کہ پہلے تو اس کا پتر پہلو تو بڑا چنگا ہے، ہون تین کی ہویا ہے، پہلو تو صبر کر لینا ہے، امی ابھی تو گل سن کے ہون تو غصے ہو جانا ہے، پہلو تو لائق آئے ہون تو نالائق ہو گیا ہے۔ پہلے بچہ اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کرے، اور اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے جب لوگوں کے ساتھ آپ اس کا موازنہ کرواتے ہیں تو وہ جس سے آپ مقابلہ کروا رہے ہیں اس کے لیے دل میں بغض، اناد، کینہ اور حسد پیدا ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ تیرا کزن ہمیشہ پہلے نمبر تے آؤں ہے، اے تے پہلے نمبر تے آؤں ہے، کون انہوں نے کزن چنگا نہیں لگدا کیونکہ وہ پہلے نمبر تے آؤں ہے، اور دا مقابلہ ہمیشہ کزن نال کروایا جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، تو بچوں کے انہیلدی موازنے نہ کیا کریں، بچوں کو اپنے ساتھ موازنہ کریں، بیٹا پہلے تم ایسے تھے اب ایسے ہو گئے تو اب فلاں ترقی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاؤ۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو گالی نہ دیں، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ وہ ان سے جھوٹے وعدے نہ کریں، اور کئی اور ذمہ داریاں
جو والدین کی بنتی ہیں، والدین اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو اولاد سے توقع رکھیں کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔